اتر جائے. آپ سلامت رہیے. بسم اللہ میں پھر اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس ممبر پر بیٹھ کے وہ قصائد پڑھے یا وہ فضائل پڑھے. وہ خطیب صاحب ہے, علامہ صاحب ہے, ذاکر صاحب ہے, کم از کم اپنی زندگی میں سال کا ایک دن صحیح قبلہ, ایک اپنی سال کی پڑھی گئی 500 مجالس میں سے ایک مجلس صحیح قبلہ, لیکن جب موقع ہو, جب محل ہو اور جناب سیدہ کا حق بیان کرنے کا موقع آ جائے, اس وقت حق چھپانے والا اگر چھپا گیا تو ان کے ساتھ ہی ہے جنہوں نے کھایا تھا. یقیناً میرے پیش نظر ہے کہ آپ میرا خیال ہے کم و بیش 1 گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا آپ مالک کی اس عبادت میں مصروف ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں آج کا یہ دن ایسا ہے. یہ جملہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں, اور اس لیے نہیں کہ بانی میرے سامنے بیٹھے ہیں مجلس میں, اس لیے نہیں کہ نقیب ممبر سامنے بیٹھے, اس لیے نہیں کہ سامعین سامنے بیٹھے. یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ کہنے کا حق ہے اور فرض دونوں ہے, کہنے والے کا اور سننے والے کا. کیا خوش نصیب ہے وہ شخص جو آج کے دن کی مناسبت سے کی جانے والی مجلس میں بیٹھا ہے. سارا سال عزائے حسین میرا ایک جملہ, اور دیکھیے مجھے کل پرسوں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے, بالخصوص یہاں آپ ہی کی جعفریہ میں جب 27 کو یعنی 28 کی رات کو مجلس ہوئی اور یہاں اعلان ہوا کہ یکم کو انشاءاللہ یہاں ہوگی, تو اس کے بعد مجھے متعدد لوگوں کی طرف سے یہ پیغامات بالواسطہ بلا واسطہ موصول ہوئے, جہاں بہت سے خواہش مند اس بات کے تھے, کیونکہ بیٹھے ہوئے بھائی ہمارے غلام عباس بھائی, انہوں نے اسی دن یہ کہہ دیا تھا کہ ذرا صاحب بتائیں گے یکم ذی الحج کا, یکم ربیع الاول کا کیا معاملہ ہے, کیا ہوا, اور سارا. تو بہت سے لوگوں کو تجسس, انہوں نے کہا جی آپ لائیو کیجیے, ہم تو سننا چاہیں گے. وہیں بہت سے لوگ کہہ رہے تھے ذرا صاحب باقی تو سارا سال لائیو کر دیتے ہیں, کہیں یہ نہ لائیو کر دیجیے گا. آپ یقین مانیے فرمائش کرنے والوں کی فرمائش پر میں لائیو کرتا یا نہ کرتا, روکنے والوں نے روکا اس لیے اب لائیو کر رہا ہوں. اب لائیو جائے گی, آپ بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ. سیدہ کی صداقت کا ثبوت دیتے ہوئے مل کے نعرہ ابھی تک کچھ نہیں پڑھا, صرف تمہید میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کو باندھ سکوں تھوڑا سا کہ کیا پڑھنے جا رہا ہوں میں. کچھ واقعات تاریخ اسلام کے ایسے ہیں کہ تاریخ اسلام ان واقعات کی وجہ سے آج تک شرمندہ ہے. سنیے تو پہلے اس بات کو محفوظ کیجیے. ایک لفظ کہہ رہا ہوں, اچھا اس سے پہلے میں ایک اور بات کہوں, آل محمد کے فضائل آج تک بیان ہی نہیں ہوئے. یہ صرف میں جملے کی حد تک نہیں کہہ رہا, اس کو بڑا غور سے سماعت فرمائیے گا. آج کی مجلس جتنی دیر بھی ہو, مجھے نہیں پتا کتنی دیر میں پڑھ پاؤں گا, آپ سن پائیں گے. جہاں پہ لگا کہ معاملہ میرے اور آپ کے اختیار سے باہر جا رہا ہے, بس وہیں سے میں مسائل کی تلاوت پہ آ جاؤں گا. ویسے بھی آج کے فضائل میں بھی پتہ نہیں کیا رنگ ہونے والا ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ایک جملہ ہے اور ذاکرین یا خطبہ اس پہ خوبصورت جملہ کہہ کے نعرہ لگوا لیتے ہیں اور بات ہو جاتی ہے, نہیں. حقیقتاً
آل محمد کے فضائل بیان ہی نہیں ہوئے آج تک. مولا علی کے جتنے فضائل پڑھے گئے آپ نے سنے, مولا حسین بادشاہ کے, تمام معصومین کے وہ فضائل نہیں ہیں, واقعات ہیں. واقعہ پڑھا جا رہا ہے, آپ واقعہ سن رہے ہیں اور واقعے پہ آپ بتا دے رہے ہیں. اب میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, یہاں میں کیوں دہرا رہا ہوں, ابھی اگلے جملے میں پتہ چل جائے گا آپ کو. بادشاہ مولا علی کا خانہ کعبہ, کعبۃ اللہ میں تشریف لانا فضیلت نہیں ہے علی کی, واقعہ علی کی فضیلت نہیں ہے. کعبے میں آنا علی کی نہیں, یہ کعبے کی فضیلت ہے. کعبہ خوشیاں منایا لیا گیا, علی کے آنے سے کعبہ لائق مسجود ہو گیا. مسلمان پتہ نہیں تب کیا کرتے اگر علی کی ماں اس وقت یعنی 13 رجب کو کعبہ جانے کے بجائے ابو طالب کے گھر بیٹھ جاتی, آج 7 چکر ابو طالب کے گھر کے لگانے پڑتے. آپ سلامت رہیے, مل کے حیدری. واقعہ یہ فضیلت علی نہیں ہے. اسی طرح کل اجدر کو چیر دینا یہ ولی بادشاہ کی فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے بادشاہ نے جتنی بھی جنگیں کی, ذوالفقار آ گئی, علی بادشاہ کی فضیلت تو نہیں, ذوالفقار کی شان بڑھ گئی علی کے ہاتھ میں آ کر. ذوالفقار کی شان وہ میں فضیلت کی ہے, علی بادشاہ نے فتح کیا جائے. کسی میں بھی علی کے فضائل نہیں ہیں. خیبر اکھاڑ لی, علی کی فضیلت. اللہ 7 بچے دے دیے راہب کو, تو حسین بادشاہ کی فضیلت ہے 7 بچے دینا, 7 بیٹے دینا. کیا رکھیے گا, 7 بیٹے دینا یہ حسین کی فضیلت نہیں ہے. بس جو میں نے کہنا ہے وہ یہاں سے شروع کر رہا ہوں, یہ حسین کی فضیلت نہیں ہے. حسین اسے کہتے ہیں جو مانگنے والے کو اللہ بھی دے دے. آپ بسم اللہ, میں حسین اسے کہتے ہیں جو طلب کرنے پر سائل کو اللہ بھی دے دے. اللہ کہاں سے ملتا ہے زمانے میں, کہاں سے ملا ہے, دریال محمد سے ملا. یہ حسین تبرک میں, اور اللہ کے لیے تبرک سے زیادہ اچھا لفظ ہے ہی نہیں. اس سے زیادہ بعد اب لفظ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو تبرک میں توحید شناسی مل جائے, اللہ کی معرفت مل جائے. تو یہ بادشاہ حسین کی فضیلت. مالک حسن معجزے پڑھے جاتے ہیں, مرد کو عورت کر دیا میرے بادشاہ نے. فضیلت پڑھی نہیں گئی, یہ واقعات ہو رہے ہیں. بہت توجہ. اب یہ جملہ آپ واہ سے قبول کریں گے یا آہ سے, یہ مجھے نہیں پتا. 2 سال ہو گئے ہیں آپ اسی لاہور شہر میں حسین کا زینبیہ لٹل روڈ پہ, میں محرم کا اشرا فضائل عاشورہ کے عنوان پہ پڑھ رہا ہوں کہ عاشور یعنی 10 محرم کے دن میں فضائل کیا ہے. 20 مجلسیں ہو چکی ہیں اور نیٹ پہ موجود ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو مد نظر رکھ کے میں ایک جملہ آپ کہہ رہا ہوں, آل محمد کے فضائل آج تک پڑھے ہی نہیں گئے. جنہیں تم فضائل سمجھتے ہو وہ آل محمد کے فضائل نہیں ہیں, واقعات ہیں. اور جنہیں تم آل محمد کے مصائب سمجھتے ہو وہی تو ان کے فضائل ہیں. عقیدے کو پلٹ دینے والا جملہ ہے. جن پہ آپ اور ہم مصائب سمجھ کے روتے ہیں, یقیناً رونا ہے. حال بھائی مخلوق نے کیا کر دیا ان کے ساتھ, رونا تو ہے اس بات کا, لیکن کبھی رک کر, تھم کر, سنبھل کر, گھر میں تنہائی کے گوشے میں بیٹھ کر یہ سوچو تو صحیح کہ ان پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ انہوں نے قبول کیے تو ہوئے. آپ تھوڑا سا بیدار ہوں گے تو میں آپ کو مدعا بیان کر سکوں گا. معاملہ بڑا نازک بھی ہے اور بہت طویل بھی ہے, اور مجھے کم وقت میں آپ کے پاس آپ تک حساس عنوان پہنچانا. انہوں نے قبول کیے تو ہوئے. کیوں؟ قادر مطلق ذات کریم کے مظہر ہیں. یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. نہ چلتا خنجر اگر حسین نہ کہتا تجھے تیرے
ظاہری مالک کے سپرد کیا، اب جو وہ چاہے تو وہ کر، تاکہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس پر قادر نہیں تھا۔ حسین خنجر کو شمر کے سپرد نہ کرتے نہ چلتا۔ اور یاد رکھنا، اگر دروازے کی لکڑی کو مخدومہ حکم نہ دیتی کہ جس نے آگ لگائی اب اس کی آگ پکڑ لے، وہ کائنات کی آگ لے آتا، درے توحید نہ جلتا۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ مولا ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرما، مل کے آئے علی۔ بارگاہ سے لے کے باہر جتنے ماتمی کھڑے ہیں سب میرے پیش نظر ہیں، آپ آباد رہیے۔ آپ نے اس ایک جملے کو نہیں، آپ نے اس عقیدے کو قبول کیا ہے جو بنیادی طور پر عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ جملہ نہیں، یہ اختیار رکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی بنیادی سا لفظ ہے جو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے۔ میں اس لفظ کو جملے کی صورت میں بنا کے دے رہا ہوں کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں مجھے دعائیں بزرگوں کی حاصل ہیں، ہمیشہ رہی، اور یہی میرا سرمایہ۔ میں اکثر کہتا ہوں، یقین مانیے میں اپنے گربان میں دیکھوں، میں اپنے دامن میں دیکھوں یا جیب میں دیکھوں، کہیں دیکھوں میں خالی ہوں، کچھ نہیں۔ بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے یہ مالک کی رحمت کرم ہو جاتا ہے۔ باقی جو محبت ہے نا، میرے جوان بچے جو محبت کرتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کا تقاضا کیا ہے۔ خطابت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو دور کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر کی جائے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے استاد مکرم کہتے ہیں۔ محمد کے مدح خوانوں کی موت چاہنے والے، ضمیر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے۔ ہم مردہ ضمیر نہیں ہے قبلہ، ضمیر حیات کا ہو، اور اس لیے نہیں کہ استاد ہیں یہ وجہ۔ میں جملہ کہتا ہوں، بات آگے گئی تک، پہلے شاید نہیں کرتا تھا، کم کرتا تھا، اب تو میں نے خاصا بنا لیا ہے کہ ہر مجلس میں کوئی ایک بات، کوئی ایک جملہ ایسا ضرور کہنا ہے جس سے سننے والوں تک، جن میں دونوں طبقے موجود ہیں، محبت کرنے والے بھی اور کچھ زیادہ محبت کرنے والے، ان تک یہ پیغام جائے۔ یاد رکھیے گا ایک بات کو، ضمیر اختر نقوی مرے نہیں ہیں۔ بہت اس جملے کو سننا، اور دربار عالیہ شاہ چند چراغ جو ہے راول پنڈی، پچھلے سال میں وہیں پہ تھا دوران عشرہ، تو یہ خبر ملی کہ مالک نے دوسری بار مجھے یتیم کر دیا۔ میرے بابا کے بعد استاد کا جانا، ظاہر بات ہے، تو ظاہر بات ہے اس سال بھی عشرہ پڑھنے کے لیے وہیں پہ تھا، تو بسم اللہ، تو ان کی برسی ظاہر بات ہے جب ایک سال مکمل ہوا وہیں پہ تھا، تب وہاں میں نے یہ جملہ کہا تھا، اور وہاں کا عالم کیا تھا میں کیا بتاؤں، آپ لائیو گیا تھا، لیکن یہاں پر کیونکہ میں بہت سے چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جو انہیں سنتے رہتے تھے۔ ضمیر اختر نقوی مرے نہیں ہیں، سامعین میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اس کو اگر آپ سمجھ سکیں، آپ سلامت ہیں جی، بسم اللہ بسم اللہ، مولا مولا آپ کو آباد رہے جی، میں نوکر جی، بسم اللہ، کروڑ دفعہ ضمیر اختر نقوی مرے نہیں ہیں، وہ اپنے سامعین میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ دنیا سے علی کی ولایت کے منکر سے، مقصر سے ایک ضمیر اختر برداشت نہیں ہوتا تھا، اب ضمیر اختر کو سننے والا ہر سامع اپنے اندر ضمیر اختر نقوی۔ بقول ان کے انداز اور ان کی زبان میں، یہ تو ہوگا، یہ تو جتنی مخالفت کی اتنا ہی بڑھ گئے۔ تو یہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگی
یہ ان کی جوتیاں اٹھانے کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہوا. تو میں یہ نوجوان اور ہمارے بچے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں خاص طور پر. آپ سلامت رہیے. بس میں وقت کے تقاضے کو مضبوط خاطر رکھتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. ایک جملہ ہے اور نوجوان بھی محفوظ کر لیں. بزرگ اگر آپ کو پسند آئے تو دعا دے دیجیے گا. یہ جو عرض کربلا، یعنی جسے ہم نینوا کہہ لیں، شق الفرات کہہ لیں، غازریہ کہہ لیں، کئی نام ہیں اس کے، عرض کربلا کہہ لیں. یہاں پر جو واقعہ ہوا، واقعہ کربلا تاریخ نے لکھا. ایک واقعہ کربلا، عرض کربلا میں 61 ہجری کو ہوا تھا، لیکن ایک واقعہ کربلا مدینے میں 11 ہجری میں ہو گیا. میں نے کہا تھا نا، آپ اس کو وحی سے قبول کریں یا آہ سے قبول کریں. یہ میں نے کیوں کہا؟ پہلے یہ کہہ کر کہ فضائل عاشور کے میں 2 سال سے فضائل پڑھ رہا ہوں کہ 10 محرم کا ذکر سنتے ہی آپ ساری زندگی سے رو رہے ہیں، اور آپ کو قیامت کی آخری گھڑی تک کی زندگی دے دی جائے، آپ ایسے ہی روتے رہیں گے اور تب بھی یہی کہیں گے مالک حق ادا نہیں ہوا. مسائل کی وجہ سے کہ بھلا اس میں فضائل کتنے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. شہادت حسین میں، صرف شہادت عظمیٰ میں فضائل کتنے پہلو ہیں. 2 سال سے پڑھ رہا ہوں، ابھی تک شہادت عظمیٰ پہ نہیں آیا میں. اصحاب پہ ذکر ہو رہا ہے. میرے بادشاہ نے قہقانی اختیار دکھایا، جہاں میرے بادشاہ نے چاہا اب رک جائیں، میرے مولا نے اشارہ کیا اب سب رکے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا، میں پھر وہ جملہ یہاں جو میں نے کہنا تھا میں نے روک لیا، اب یہاں کہہ رہا ہوں. مدینہ اور کربلا کے تسلسل میں آگے بڑھوں، ذرا توجہ رکھیے گا. آل محمد مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں. یا علی، شاید آپ کے دل تک میری آواز پہنچی ہے. مولا ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے. مل کے ہائے علی. بڑا بنیادی فرق ہے کہ بلا عقیدے کا جہان بدل جاتا ہے. ایک آسمان ہے، دوسرا زمین ہے. آل محمد مظلوم ہے، مجبور نہیں ہے. مجبور اسے کہتے ہیں جو کسی بھی سطح پر، کسی بھی نہج میں، کسی بھی قسم کی مجبوری میں مبتلا ہو جائے. مجبور نہیں ہے، اسی لیے بے چارے بھی نہیں. یہ دیکھیں، میں بڑے ہی احتیاط سے چند جملوں کی تصحیح کرتا جا رہا ہوں جو زبان کی یتیمی کی وجہ سے ہمارے ہاں رائج ہو گئے. ہم غور نہیں کرتے، بولتے. مجبور نہیں ہے اس لیے بے چارے بھی نہیں. بے چارہ اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو. چارے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ کوئی ہیلا وسیلہ نہ کر سکے، اسے چارہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ آل محمد کو بے چارہ کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ خاکہ مدن، تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اتنے مجبور تھے کہ بس وہ کوئی ہیلا وسیلہ ہی نہیں کر سکتے تھے. ہیلا وسیلہ وہ جب چاہیں وہ یہاں آئے. یہی تو کہا تھا حسین نے کربلا میں، اب تو ایسے ہی نا، آپ سلامت رہیے. ابھی وہ عنوان نہیں ہے. مظلوم ہے دنیا میں، یاد رکھیے گا. اب میں پھر یہ کہوں گا، کوشش کروں گا وقت میں مکمل کروں، لیکن دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہوں. 5-10 منٹ اگر اوپر بھی چلے جائیں تو اس موضوع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ قبول کر لیں. اس دن کے سوا پتہ نہیں کب پڑھا جائے. مولا حسین کی ذات پہ سلام. دیکھیے، 2 طبقے ہیں دنیا میں، تیسرا طبقہ نہیں. میں مذہب کی بات نہیں کر رہا. مذاہب کئی ہوں گے، 10 20 سینکڑوں مذاہب ہوں گے. سب جتنے بھی پھیلے ہوئے نا دنیا میں، سب مذہب ہیں، دین ایک ہے. مذہب کئی ہوتے ہیں، مذہب اور دین. الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن ہم نے دین کو کامل کیا. الیوم، کیا بات ہے. پورے قرآن میں الیوم
اليوم یوم دن یوم دن سمجھانے کے لیے یہاں رک کے جملہ کہہ رہا ہوں یوم دن. اور جس بھی نام کے ساتھ الف لام لگ جائے عربی میں یہ تخصیص کا صیغہ ہوتا ہے, یعنی یہاں پر دی ون اینڈ اونلی, اس جیسا دوسرا نہیں. اللہ نے غدیر کے دن کو الیوم کہہ کے بتایا. اللہ کے لیے علی کی ولایت کی وجہ سے صرف یہ دن ہے, باقی سب راتیں ہیں. اندھیرا ہے, آپ سلامت رہیے. الیوم سے کہہ رہے ہیں, یوم نہیں, الیوم. حدیث کے میدان میں, اللہ کے قرآن میں, نبی کے فرمان میں, کلندر کی زبان میں نعرہ حیدری. آباد رہے, آپ آباد رہے. یہ صرف یہ دن ہے. اللہ کہہ رہا الیوم, علی کی ولایت کی وجہ سے یوم الیوم ہوا. علی کی ولایت کی وجہ سے یہ دین ہوا. اکمل ہوگا تو دین ہوگا نا, تبھی تو اللہ پسند کرے گا نا. خدا کا واسطہ پتہ نہیں. دیکھیے میں اگر یہاں یہ کہہ دوں کہ یہ ذکر یہاں کیوں آ گیا میں نہیں جانتا, تو میں نے اپنے ساتھ ظلم کیا. آج کے دن یکم ربیع الاول اور یہ جو دن چل رہے ہیں, ان دنوں میں اگر ولایت علی نہ پڑھی گئی تو ظلم کیا. کیوں؟ کیونکہ ولایت علی کی پہلی وکیلہ کو سیدہ بطول کہتے ہیں. آپ سلامت رہیے. دنیا کہتی فدق لینے گئی تھی بی بی, فدق لینے گئی تھی بی بی. کمال ہو گئی ہے. پہلی بات تو یہ دنیا جانتی نہیں ہے فدق ہے کیا. آپ باغ سمجھتے رہیے, آپ چند مربع میل پر صحیح یا جتنے مرضی اراضی پہ صحیح کھیتی باڑی سمجھتے رہیے, کھیت سمجھتے رہیے. آپ کو پتا نہیں ہے ابھی فدق ہے کیا. یہ آنے والے کو آنے دو, وہ جب فدق کا محل وقوع بتائے گا مخلوق پھر کہے گی یہ فدق ہے, تو پھر بچا کیا. مولا زندگی کرے, آپ سلامت رہے. مالک اپنے ہاتھوں پہ اپنا رحم کرے. حیدری پھر پتا چلے گا فدق کیا ہے, وہ بتائے گا. طول و عرض کیا ہے فدق کا محل وقوع بیان کرے گا. وہ عادل نہیں ہے, وہ خود عدل ہے. جو آنے والا ہے نا, جو آنے والا میرا بادشاہ سرکار مولا ولی العصر, میرا بادشاہ پاک بی بی سیدہ کا بیٹا, وقت کا علی, وقت کا حسین, وقت کا محمد, وہ جو آنے والا ہے نا وہ بتائے گا, وہ بتائے گا. اور عدل کر, عادل نہیں ہے, وہ خود عادل ہے. اچھا دیکھیں, یہ تو جو منہ میں مالک کے حضور سجدہ عبدیت و مودت پیش کرتا رہتا ہوں, وہ آنے والے ہیں عنوان کے ذیل میں. اب انشاءاللہ یہ ایام میں ظاہری طور پر جب پڑھیں گے تو یہ ربیع الاول میں انشاءاللہ اس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا, تو سنیے گا. لیکن جو پہلے پڑھ چکا ہوں مولا کے اسماء, اس میں مولا کا اسم العدل, اس پہ میں نے پڑھا ہے, نیٹ پہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں دنیاوی مثال دے کے ثابت کر دوں گا, عادل نہیں ہے, عادل ہے. یہ جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہوتے ہیں, انہیں کیا کہتے ہیں عام طور پر؟ مسٹر جسٹس. انگریزی میں لکھا جاتا ہے, کیا لکھتے ہیں؟ مسٹر جسٹس, آگے فلاں فلاں, ایسے ہی لکھتے ہیں نا, جسٹس فلاں فلاں. جسٹس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ انصاف. انصاف کیسے کہتے ہیں؟ کیا بات ہے کہ انصاف کرنے, انصاف کرنے والا نہیں, جسٹس انصاف کو کہتے ہیں. جب آپ جسٹس کہہ رہے ہیں تو انصاف کرنے والا نہیں کہہ رہے, اسے انصاف کہہ رہے ہو. وہی
دنیا میں 4-6 جماعتیں پڑھنے والا خود انصاف ہو سکتا ہے، میرا مالک خود عادل نہیں ہو سکتا۔ ایسے اور یہ ذکر کیوں کیا میں نے؟ کیونکہ مخدوم عالیہ نے براہ راست پکارا تھا۔ اب یا کہ ذکر کر کے بتاؤں گا میں، چلتے رہیے آپ ساتھ ساتھ۔ واقعہ ہو نہیں جاتا، جو اچانک سے ہو جائے اسے حادثہ کہتے ہیں۔ بہت بہت میں نے کہا کیونکہ بے حد حساس عنوان ہے۔ آج کے دور میں تو قبلہ جس وقت سے آپ گزر رہے ہیں ممبر پر یہ عنوان پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ آپ اگر ذاکر خطیب صاحب علامہ صاحب کو کہہ بھی دیں تو وہ بھی یہ کہتے سرکار کلی تاڑی مجلس نہیں ہے کہ اور بھی پڑھنی ہے، اور میں ہر مجلس یہی سوچ کے پڑھتا ہوں کیا پتہ یہی آخری ہے۔ میں اپنی آگے کی مجلسیں سیف کرنے کے لیے حق نہ پڑھوں، یہاں سے وہ مجھے اترنے نہ دے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا بچایا؟ تو جو سانس ہے اسی میں تو حق کہوں نا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، حق پہنچانے کا طریقہ ہے۔ حادثہ اچانک ہو جاتا ہے، ارے بھائی یہ کیا ہو گیا، حادثہ ہو گیا۔ واقعہ اچانک نہیں ہوتا، واقعے کے سیاق و سباق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جس کی واقعہ کربلا، بہت توجہ، واقعہ کربلا اس کا آغاز اس دن اس گھڑی ہو گیا تھا جب حسین منی وانا من الحسین کہنے والے مولا محمد نے کہا تھا لاؤ مجھے کاغذ قلم دو، اور نہیں دیا گیا۔ آپ سلامت۔ اب اس میں خلاف مطلب یہ بات تو نہیں کہ میں اہل تشریح آپ اہل تشریح، تو یہ بات تو ثابت ہے، مسلمہ حقیقت ہے۔ اب تو ہمارے بہت سے برادران اہل سنت اعلانیہ طور پر اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ بھئی مانگا تھا، اب ڈیو ٹو ویریس ریزنز دس اینڈ دیٹ لیا گیا۔ اچھا بھائی ریزنز آپ کے ہوں گے، آپ کے ریزن رسول اللہ سے بڑے ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ریزن رسول سے بڑا نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، واقعہ کربلا کا نقطہ آغاز بادشاہ محمد کی ظاہری حیات میں وہ لمحہ تھا۔ لاؤ کاغذ قلم، میں تمہیں لکھ دوں۔ بہت میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں، مجھے تیرے توحید تک آنا، میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں ذرا اس کو دیکھیے۔ اور تقریباً آدھ گھنٹہ ہو گیا یا اس سے بھی کچھ زیادہ، اور میں آپ کو وہاں لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں نے پڑھنا ہے۔ لاؤ کاغذ قلم، میں تمہیں واقعہ کرتاس مشہور لکھ دوں، لکھ دوں۔ یہ جو لفظ ہے نا لکھ دوں، یہ شیعہ سنی دونوں جگہ موجود ہے۔ لکھ دوں کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے ظاہری اسماء میں جھوم جھوم کے میں اور تو پڑھتے ہیں یا امی۔ اب امی کا ترجمہ کرنے والا کہتا پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب میں مولوی تیری مانوں یا مولا کی جو کہہ رہا لا دے میں تجھے لکھ دوں؟ اس سے بڑی دلیل کہاں سے لاؤ؟ میں خود ساختہ عقیدے کا نام عقیدہ نہیں ہوتا، مولا کے فرامین میں ہی سارے جواب ہیں۔ بھئی لاؤ کاغذ قلم، میں لکھ دوں۔ اچھا توجیحات الگ الگ بیان کی گئی ہیں ہر جگہ۔ میں نے کیا کہا تھا، واقعے کا سیاق و سباق ہوتا ہے۔ یہ جس وجہ سے آج آپ یکم کو بیٹھے، میں نے اس کے سیاق و سباق کی پہلی کڑی کی بنیاد وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھ دوں، لاؤ لکھ دوں، لکھ دوں، لکھ دوں۔ توجیحات بہت بیان کرنے والوں نے، اس لیے خدا کی قسم اس منبر کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، بڑی کتابوں کو میں نے کھنگالا طرفین میں، مجھے کہیں یہ نہیں ملا کہ کسی نے کھڑے ہو کے
کے کہا ہو یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، لکھ دوں؟ آپ کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. ایک آواز آئی نہیں آئی، کسی مورخ نے نہیں لکھا. پتا چلا یہ بیماری بعد میں داخل ہوئی، اس وقت نہیں تھی. لکھ دوں؟ اچھا تو کیا وہ لکھ دوں؟ تاکہ تم گمراہ. آسان حدیث، مطلب اس میں کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب تو ہے. شیعہ سنی دونوں جگہ سب اس کو بعین ہی ایسے بیان کر رہے ہیں. آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، کبھی کبھی میرے بچوں کا جوانوں کا دل کرے کسی اچھے کام کے لیے استعمال کر لیجئے. میری مائیں بہنیں سب، مولا آپ کے پردوں کی محافظت فرمائے. میرے بچے بیٹے جتنے بیٹھے ہیں، جتنے سن رہے ہیں، کبھی کبھی موقع ملے تو ایسے غلطی سے ہی صحیح اچھے کام کے لیے. صاحب نے لکھنے کا مقصد بتانا ہے کہ لکھنے کا مقصد کیا تھا. یہ آپ غور سے ذرا سن لیں اور سمجھ لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آج نعرہ پنجابی، آج نعرہ پنجابی. آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں. لکھ دوں لاؤ تاکہ آپ مجلس کے بعد جائیے گا، گوگل پہ ٹائپ کیجیے گا، ٹھیک ہے، حدیث قرطاس، واقعہ قرطاس، تو آپ کو بیان مل جائیں گے اہل سنت ہمارے بھائیوں کے بھی، اہل تشیع کے بھی. وہ آپ کو پڑھ پڑھ کے عربی میں بھی بتا دیں گے حدیث کے لفظ کیا ہیں، اردو ترجمہ بھی کر دیں گے، شرح بھی کر دیں گے، تفسیر بھی کر دیں گے، آگے توجیحات اور وجوہات بھی بتا دیں گے. کبھی یہ وجوہات تھیں، مطلب میں تو بھی طالب علم سا بندہ ہوں، مجھے نہیں پتا. وجوہات علماء بتاتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں. صفحہ نہیں مل رہا تھا، قلم گم ہو گیا تھا، سیاہی نہیں ختم ہو گئی تھی، کیا تھی مجھے نہیں پتا. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، وہ علماء بیان کریں تو مجھے حقیق کو بتائیے گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا. لیکن اب بادشاہ لے آؤ تمہیں لکھ دوں تاکہ تم گمراہ. انہی لفظوں کے ساتھ شیعہ سنی دونوں جگہ متفقہ علیہ حدیث کا موجود ہونا بتا رہا ہے. حدیث ضعیف نہیں ہے، حدیث معتبر ہے، حدیث صحیح ہے، رجال پہ پرکھی ہوئی ہے. تو پھر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے. مجھے نہیں پتا 1400 سال میں یقیناً مجھ سے بہت بہتر، مجھ سے بہت بڑے علماء نے، محدثین نے، محققین نے، خطباء نے یہ بیان کیا ہوگا، سامعین نے سنا ہوگا، لیکن ابھی تک اس نہج پہ میری سماعتوں یا نظروں سے جہاں تک گیا نہ سنا نہ پڑھا. اب محفوظ کر لینا. میرا بادشاہ کہہ رہا ہے لاؤ کاغذ قلم، تمہیں کچھ ایسا لکھ کر دوں تاکہ تم میرے جانے کے بعد گمراہ نہ ہو. تو پتا چلا ابھی بھی چانس تھا کہ قرآن کے ہونے کے باوجود لوگ گمراہ ہو جائیں. کچھ کہہ دیا میں نے، خدا کا واسطہ. دیکھیے اگر بات میں دلیل ہو تو پھر یقیناً آپ کو ساتھ آنا ہے، ورنہ آپ حق رکھتے اتنے حساس موضوع پہ. آپ میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کے آپ سوال کر لیں، ہم اسی نہج میں آگے بڑھ جائیں گے. مالک کہہ رہے ہیں تاکہ تم گمراہ ہو. تو بادشاہ 6666 آیات پر مبنی ظاہری مکتوبی، اچھا اس وقت تو چلو مکتوبی نہیں تھا لیکن چلو ظاہری جو یہ قرآن موجود ہے. بسم اللہ الحمدللہ الف لام ذالک لا یاسین تا موجود ہے. مولا پھر بھی گمراہ ہو جائیں. بادشاہ نے کہا تمہیں نہیں پتا 11 ہجری میں کھڑے ہو کر مدینے میں رہنے والوں
ہو جائیں گے. مدینے 11 ہجری میں موجود انصار اور مہاجرین رضوان اللہ تعالی یہ سوال کرتے بھلے لگتے تھے کہ کیسے گمراہ ہو جائیں گے. رسول اللہ بتاتے بھلے لگتے کیسے ہو جائیں گے. 1400 سال بعد آج کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا. کیوں؟ آؤ میں دکھاؤں. تب کہا تھا ہو جائیں گے, آج دیکھ لو ہو گئے. آپ سلامت رہو. آپ سلامت رہیے. قبلہ اب تو ظاہر بات ہے یہ پورا شہر ہی اپنے بھائیوں کی طرح ہو گئے نا, ہو گئے گمراہ. اور اگر کسی کو یہ نقطہ چین لگے, اگر کسی کو یہ طنز لگے تو بڑی معذرت کے ساتھ جب کوئی کسی پر انگلی اٹھائے, انگشت زنی کرے, تو باقی انگلیوں کا رخ اس کی اپنی جانب ہوتا. میں اس بات کا ادراک رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں, نہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں نہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. اگر لگتا ہے کہ گمراہ نہیں ہیں تو چلو نا ذرا ورلڈ ٹور کر کے آتے ہیں. کیا بات ہے. ایسے ہی لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا آج کے مسلمانوں کے بارے میں. رائے عامہ ہی لے لیتے ہیں, پتہ چل جائے گا ہوئے کہ نہیں ہوئے. کیا کہتے کہ اور اگر کوئی اپنی اصلاح وقت معلوم سے پہلے العصر کی آمد سے پہلے الوقت کے ظاہر ہونے سے پہلے المعلوم کے معلوم ہو جانے سے پہلے اگر کوئی چاہتا ہے کہ گمراہوں میں سے نہ رہے تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے نا کہ گمراہ ہو گیا ہے. مرض کا تھوڑی توجہ, ہاتھ جوڑ کے آپ سے سلام کریں. مرض کا علاج کب ہوگا؟ جب مریض یہ مان لے گا کہ ہاں میں مریض ہوں, ہاں مجھے فلاں مرض لاحق ہے. آپ چلے ہیں کینسر کا علاج کرنے اور مریض کہہ رہا ہے جی میں نے داخلہ ہی نہیں لینا, مجھے کینسر ہی کوئی نہیں ہے. اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے نا. پہلے مانو, جب مان جاؤ گے تو پھر گمراہوں میں سے نہیں رہو گے. یعنی بادشاہ مالک محمد میرے مولا نے بتا دیا کہ کچھ ایسا دینا ہے جو اگر تم وصول کر لو تو گمراہ نہیں ہوگے, اگر نہیں دیا ہو جاؤ گے. اس کی دلیل قرآن سے دے دوں, اور جتنی دیر سے پڑھ رہا تھا میں نتیجہ ابھی دینے والا ہوں. مجلس کا نہیں, اس منزل کا, ابھی پوری ایک منزل باقی ہے. توجہ رکھیے گا اور گھبرائیے گا بھی نہیں. میں بس جتنی جرت سے مالک کی عطا کرتا میں یہاں آیا ہوں, تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیجیے گا تو یہ عنوان نہ پڑھا جائے گا, بار بار نہ پڑھا جائے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ میری طبیعت سے واقف ہیں. میں مجمع دیکھ کر, جم غفیر دیکھ کر, یہ بڑا جلسہ ہے یہ دیکھ کر نہیں پڑھتا. میں پانی کا خلوص اور سامعین کے پیشانیوں پہ لگی مہر ولایت دیکھ کے پڑھتا ہوں. جو جہاں کا معاملہ ہے وہ مجھے وہاں پڑھنا ہے, تو اس کو وصول کر لیجیے گا. موجود ہے امکان. قرآن میں دلیل دکھاؤ, قرآن کی دلیل. الحمد سے آغاز ہوا قرآن کا, دعا ہے الحمد. آپ نے دعا کی, پہلے اس کی حمد و ثنا کی, تو تعریفوں کے لائق ہے, تو رب ہے, عالمین کا پالنے والا ہے, تیری عبادت ہے, تجھے سے مدد ہے, اور ساری تعریفیں کرتے کرتے الحمد پوری. کبھی الحمد پہ موقع رہا تو رک کے بتاؤں گا, ورنہ آپ تو دن میں کئی بار تلاوت کرتے ہیں. آخر میں آپ کے مدعا بیان کر رہے ہیں. پہلے اللہ میاں کی تعریف ہو رہی ہے, یہ معصومین کا بتایا طریقہ ہے, تعریف کر کے پھر آخر میں بتا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا رب تیری حمد, ارے مان رہی
مالک یوم الدین تیری عبادت کرتے ہیں بھائی، تجھے مدد مانگتے ہیں، ہمیں تو نے جس راستے پہ ہمیں چلایا وہاں پہ ہمیں قائم رکھنا ہے۔ اب مدعا بیان ہو رہا ہے، اللہ میاں سے کہتے ہیں ہمیں ظالمین میں سے نہ کرنا، ان میں سے رکھنا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ ایسا ہی ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ دعا کی آپ نے۔ اب اللہ میاں نے جواب دینا ہے نا، تو کیسے جواب دے رہا؟ ہاں بھائی ٹھیک ہو گیا، تم نے کی دعا، تعریف بھی میری خوب کی تم نے، اور بالکل ویسی ہی کی جیسی ابو طالب نے بتائی تھی۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، آپ بس یہ والا خاصا ہے جو سیکھنے کی کوشش کی تھی ہم نے اپنے استاد سے، اچانک سے سب کچھ کہہ دیا اور کچھ نہ کیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جو قرآن کے آنے کے بعد قرآن پڑھیں وہ صحابی ہوتے ہیں رسول کے، جو قرآن آنے سے پہلے قرآن پڑھے وہ صحابی نہیں ہے، وہ مربی رسول ہے۔ مولا بادشاہ کی شان نعرہ آئے گا کہ مولا بھی سمجھے میرے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے۔ مولا ابو طالب کی خوشنودی کے لیے ایسا تاریخی نعرہ جیسے مولا ابو طالب اپنے بیٹے علی کا نعرہ سننا چاہتے ہیں، مل کے نعرہ حیدری۔ اب آپ رہیے، میرا بادشاہ آپ کو علی عطا فرمائے۔ بڑا جملہ کہہ دیا۔ آپ نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ بادشاہ کے حضور پیش کیا، یہ جملہ قبول کیا، تو خود ڈاکٹر صاحب کہا کرتے کہ خطیب نہیں پڑھتا سامع پڑھواتا ہے۔ آپ کے نصیب کا ایک جملہ آ گیا مالک پر، اس نہج پہ کئی بار بہت دفعہ پڑھا، لیکن یہ جملہ مالک نے پہلے عطا نہیں کیا تھا۔ آپ میں سے کس کی قبولیت پر مہر لگی ہے کہ یہ جملہ آیا؟ ایسے ہی کہہ رہا ہوں، سنا ہے میں نے، سنا ہے، پتہ نہیں جانتا نہیں، سنا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی، بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے لوگ موجود نہ، پتہ سنا ہے میں نے۔ سنت کہتے ہیں کسی کے عمل پر اس عمل کی نقل کر کے دہرانے کو۔ ایک بار پھر سن لو، سنت کہتے ہیں کسی کے عمل پر ویسی ہی نقل کر کے دہرانے کو۔ تو پھر نکاح کے خطبے میں ابو طالب نے تو قرآن سے پہلے الحمد پڑھ دی، یہ سنت ابو طالب پر کون عمل کر رہا؟ آپ سلامت رہو، آباد رہو، ہاتھ نہیں کشکول ہے، اٹھا کے حیدری۔ تو آپ سلامت رہیے، مولا یقیناً مالک ہی اس قادر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے کہا بھئی بڑا کمال ہو گیا، بڑا خوبصورت ہو گیا، تم نے بہنیں ہی ویسی، تم نے تعریف بھی کر دی اور دعا بھی مانگ لی ہے، چلو پھر اب دیکھو کیوں کہ تم لگ رہے ہو ابو طالب سے حب رکھنے والے، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیسے تم ظالمین کے شر سے اور گھیرے سے بچو گے، کیسے انعام والوں میں شامل ہو گئے۔ جی اللہ میاں ہم تنگوش ہے، بسم اللہ حکم، ساتھ ہی اللہ نے کہا الف لام میم۔ زدنی بیان کچھ اور عطا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کمال ہو گیا۔
لیکن اب بات یہ ہے کہ بلا کہ میری اور آپ کی کون سا مادری زبان عربی ہے کہ ہم عربی لفظوں کی کاٹ چھاٹ اس کے معنی کو سمجھ سکیں، ہے نا جی، اور وہ بھی وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے. تو ہم مجبور ہو گئے، نزدیک ہمیں کوئی ظاہری طور پر جلوہ گر جلوہ نما لسان اللہ کو نظر نہ آئی. اس لسان اللہ کے پردے کی وجہ سے ہم نے نہ چاہتے ہوئے مولوی سے رابطہ کیا تو کہنے لگے اس کا ترجمہ ہے الف لام میم. یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کیا کہ یہ متقین کی ہدایت کرتی ہے. تو بڑی کمال ہے. اللہ میاں نے جواب دیا ہے، آپ کو یاد رکھیے گا اس بات کا جو آپ نے پیچھے کہا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہو گیا خدا. مولوی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ گویا ہم نے کبھی اسکول کالج جانا ہی نہیں. وہ کیونکہ ہمارے باپ دادا کی روش سے واقف تو انہیں پتا تھا یہ بچہ مدرسے تو نہیں آنے کا، لیکن یہ سمجھتے تھے شاید اسکول کالج بھی نہیں جائے گا. اب اسکول کالج تو چلے گئے، تھوڑا سا پڑھ لکھ گئے، تھوڑا سا پڑھا تو لفظوں کے اعتبار اور اس کے معنی کا پتہ چل گیا. وہ جاننے کے بعد جب دوبارہ قرآن پڑھا تو میں حیران رہ گیا. الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. قرآن کھول کے بیٹھا ہوں، اللہ کہہ رہا ذالک الکتاب. نیچے ترجمہ لکھا ہے یہ کتاب، یہ قرآن. میں سر کھجا بیٹھا، اپنے عربی کے سارے اساتذہ کو کوسنے لگا. مجھے ساری زندگی غلط پڑھاتے رہے. بھائی تم تو کہتے تھے یہ حاضی کو کہتے ہیں حاضا، یہ حاضا کو کہتے ہیں، ذالک وہ کو کہتے ہیں، یہ حاضا کو کہتے ہیں. اب میں دوبارہ گیا استادوں کے پاس، انہوں نے کہا بھائی اصول عربی کا یہی ہے، حاضا مانی یہ، ذالک مانی وہ. تو میں نے کہا یا تم غلط ہو یا یہ تاج کمپنی والوں سے غلطی ہوگی بھائی. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہے. میں کہا سمجھ میں نہیں آتا آپ کا حاضا یا ذالک کیسے ہو گیا؟ یہ ذالک کب تک یہ ہی رہے گا، وہ نہیں ہوگا جب تک وہ کو وہ سمجھ کر اس کے آنے کا انتظار نہیں کرو گے. کچھ کہہ رہا ہوں میں، مولا آپ کی زندگی کرے. اس کو جملہ مت سمجھنا، آؤ میں علمی بنیاد پہ جواب دیتا ہوں. ذالک وہ کو کہتے ہیں، دس دیٹ عربی وہ انگریزی میں دس یہ میرے قریب بیٹھ، دس از مائک، مائک میرے قریب بیٹھ، میں کہوں گا یہ مائک، دیٹ از دا گیٹ، وہ دروازہ ہے. قبلہ اردو میں بھی یہی ہے، یہ مائک ہے وہ دروازہ ہے. یہ نزدیکی دوری کو یہ وہ کو ثابت کرتا ہے. اسی طرح عربی میں حاضا یہ ذالک وہ. اللہ کہہ رہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب ہدی للمتقین. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ متقین ایرے غیرے نتھو خیرے سارے سب کا دعویٰ ہے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں کس سے؟ قرآن سے. سب کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اچھا قرآن سے پوچھ لیں. اب قرآن سے پوچھا، قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین. میں تو متقین کی ہدایت کرتا ہوں اور نہیں کرتا کسی کی ہدایت، متقین کی. اب یا یہ غلط، قرآن تو ہو نہیں سکتا. اب یا یہ غلط، قرآن تو ہو نہیں سکتا. قرآن ٹھیک ہے تو اب اگر تمہیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے تو جلدی سے یہ کو وہ جان کر مان لو، کیونکہ اللہ وہ کہہ رہا ہے جب تک آل محمد کے در سے دشمنی رکھ کر جلاتے رہو گے تمہارے عقیدے بھی جہنم کی آگ میں تپنے کے لیے تیار رہیں گے. اللہ کہہ رہا ہے الف لام میم آل محمد وہ ایسی کتاب ہے
جن میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ فقط متقین کی ہدایت کرتے ہیں. مولا زندگی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جو بھی دل آئے گا دل کی مراد پائے گا اتنی وہ کربلا بھی جائے گا. باہر والے اندر والے جس کا قیدہ اس کی آواز کو امام زین العابدین سنتے ہیں, جس کے دل میں علی کی کتنی محبت ہے. ایسا نعرہ لگایا آپ کی شب کے صدقے میں مولا آپ کی تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مگر نعرہ ایسا جیسے امام زین العابدین سننا چاہتے ہیں. بولو علی والو, بولو علی کے شیعو, مل کے نعرہ ہے علی. آپ آواز رکھیں. اللہ نہایت زیادہ آل محمد اللہ کہہ رہا ہے اور اشارہ کر کے کہہ رہا ہے آل محمد. وہ ایسی خطاب ذالک الکتاب, وہ ایسی کتاب نہیں, ذالک الکتاب جو تیرے ہاتھ میں وہ کتاب ہے. آل محمد الکتاب ہے. ابھی الیوم کا میں نے کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا تھا نا آگے جا کے پتا چلے گا. میں کیوں بتا رہا ہوں الف لام؟ وہ الکتاب ہے, الکتاب ہے. آل محمد وہ ایسی یہ علم ہے, دی بک یہ علم ہے, الکتاب ہے جن میں کوئی شک ہی نہیں. آپ سوچ رہے ہو گے عنوان کیا ہے, زیدی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ خدا کی قسم میں ممبر پر گزارا ہر لمحہ اپنی گردن میں مالک کی بیعت کے طوق کی طرح خود پر لازم و واجب سمجھتا ہوں. ایک لمحہ ادھر سے ادھر گزارا اگر تو مالک کو جواب دے ہو, اور مولا تو رحیم کریم شاید بعد میں کہیں جا کے پکڑے. استاد تو مجھے پہلے ہاتھ پکڑے گا. بڑی توجہ رکھنا, تم یاد رکھو گے میں نے قرآن کی آیت سے کون سا واقعہ ثابت کیا ہے. مجھے نہیں پتا تمہاری زندگیوں میں آج کے دن والا یہ واقعہ کبھی قرآن کی ایسی آیت سے ثابت کیا گیا ہو. الف لام میم ذالک الکتاب, ذالک وہ ایسی کتاب ہے کیا لا ریب فیہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کون؟ مولا محمد. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. آل محمد الکتاب ہے, ان میں کوئی شک نہیں ہے. شک نہیں ہے, شک نہیں ہے. غلام عباس نے 27 سفر کو جعفریہ میں کھڑے ہو کے کہا, یکم ربیع الاول کو موسیٰ زیدی آ کے سجادیہ میں مجلس پڑھے گا. اگر کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے ہمیں تیری بات پہ یقین نہیں ہے, چاہے کوئی سند لا, چاہے کوئی ثبوت لاؤ, ہم نہیں مانتے تیری بات کو, اس کا مطلب ہے اس نے غلام عباس پہ شک کیا نا. بات کو جھٹلانا شک کرنا ہوتا ہے. بات کی صداقت میں سندیں مانگنا شک کرنا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے آل محمد میں کوئی شک. دیکھ رہے ہیں مل کے نعرہ حیدری. مولا توبہ مولا آپ کو علی کی ولایت پہ شک, تو کبھی نہ کرتا علی ولی کی ولایت پہ شک اگر تیرے ماں باپ پہ اتفاق ہو گیا ہوتا. ابا جی تو راضی تھے, امی راضی نہیں. آپ سلامت رہیے. ان عقیدوں کو چڑھانے
والی ماؤں کو میرا سلام ہے. خدا کی قسم یہ بادشاہ کا حکم ہے, جب تمہارے سینوں میں ہماری محبت کروٹ لے تو اپنی ماں کی قدم بوسی کیا, اپنی ماں کی قدم بوسی کیا کرو. مولا صادق کے دور میں ایک صحابی تھا, مولا کے پاس آیا, کہا مولا ایک سوال کا جواب چاہیے تھا. مالک مسکرا گئے, کہا نا بتاؤں گا. اصحاب بیٹھے ہوئے تھے آس پاس, کہا یہ بتا یہاں آنے سے پہلے کہاں جا رہا تھا؟ اب یہ میں جیسے کر رہا ہوں نا ایسے ہی نہیں, اس کا بھی انداز یہی تھا, دائیں بائیں شرمندہ نظروں سے. مولا کہا نہیں بتاؤ تو صحیح, ایسی ہم نہیں رہی, بتاؤ. کہا مولا یہاں آنے سے پہلے جا رہا تھا وہ خلیفہ کے دربار میں, تو اس نے کیونکہ کہا تھا کہ مجھ سے آ کر سوال پوچھو, جو حالات حاضرہ جانتے ہو اور جملہ پسند کر لیتے ہو وہ لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں. مولا صادق کے دور میں خلافت کی مسند پہ بیٹھے ہوئے کے لیے ایک صحابی کہہ رہا ہے مولا وہاں جا رہا تھا. کیوں؟ مولا اس نے اعلان کیا ہے میرے پاس آؤ, مجھ سے سوال کرو, میں سوال کا جواب بھی دوں گا, ساتھ میں انعام بھی دوں گا سوال کرنے پر. یہ روایت پڑھی تھی اسی لیے جب میں علی بادشاہ کے روضہ اقدس پر زیارت کے لیے گیا تب دیکھ کے مجھے سمجھ آئی, اوہو آپ کو بھی یہ تحفے اسی لیے مل رہے ہیں, جو گئے ہو وہ سمجھ رہے ہو. یہ سب نے ایسے ہی کیا ہے, اس دور سے ایسے ہی ہو رہا ہے. کہا پھر یہاں کیوں آ گیا؟ کہا مولا بس جا رہا تھا بیچ راستے سے میرے دل میں بات آئی, میں واپس پلٹا. میں نے کہا حد ہو گئی, کہاں جا رہا ہوں؟ اس کے پاس جاؤں جو باب مدینہ تو علم ہے, رسول کا بیٹا ہے, جو علم کا وارث, اس کے پاس جب آ گیا کہا جا گھر جلدی سے اپنی ماں کا شکریہ ادا کر. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ بھی اس رات آدھے رستے سے واپس نہ آتی آج تو بھی نہ آتا. آپ سلامت رہو. اپنی جو ہے حدود سے تجاوز کر چکا ہے. صرف ایک دو جملوں میں جو مجھے منطقی نتیجہ دینا ہے وہ آپ وصول کیجئے, اور ظاہر بات ہے مسائل کی تلاوت. الف لام عالم ذالک الکتاب, وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کیا شک؟ متقین کی ہدایت کرتے ہیں. دیکھیے قرآن پڑھنا اور ہے, قرآن فہمی یہ اور ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا. پڑھنے کے لیے آیا قبل عمل کرنے کی خطاب ہے, پڑھ کے ختم ہی کر دیا, اور خوش بھی بہت ہوتے ہیں ختم کر دیا. پڑھیے تو صحیح. ہدی للمتقین. ایک بات کا جواب نہیں, جو بندہ ہو ہی متقی گیا پھر اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ سوال جواب سے زیادہ لطف اندوز ہونے کے لیے بھائی ہے متقی, اب ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سمجھے نہیں ہے قبلہ, میں نے کہا نا قرآن فہمی. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں ہدایت چاہیے تاکہ ہم متقی ہو جائیں. یہاں معاملہ یہ نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے
کہ یہ آل محمد یہ متقین کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی متقی ہو تو تمہیں ان کی ضرورت رہے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پہلے دن اللہ کی بارگاہ سے دھتکار کے نکالا گیا تھا وہ یہ کہہ کے نہیں گیا تھا دیکھنا میں انہیں نمازیں نہیں پڑھنے دوں گا، روزے نہیں رکھنے دوں گا، حج تو کرنے ہی نہیں دوں گا. وہ کہہ کے گیا تھا صراط مستقیم سے بھٹکا. یہی کہہ رہا تھا نا صراط مستقیم سے. تو کیا کہا رسول اللہ نے؟ ان ھذا صراط مستقیم، علی کی طرف اشارہ کر کے یہ علی ہی تو صراط مستقیم ہے. یہی وجہ ہے جو ولایت پر ہے وہ کہتا ہے مجھے قائم رکھ، جو نہیں ہے وہ کہتا ہے دکھا دینا. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، آپ آباد رہیے. مولا آپ کی زندگی کا متقین تھی کہ بلا ابلیس خود عبادت گزار تھا. تھوڑی بات ہے کہ اللہ کو بے پناہ عبادت ہے. اتنی مخلوق میں اتنی عبادت اس نے کی، کیا 6 لاکھ سال کا تو ایک ہی مسجدہ اس کا، تو اتنی عبادت کرنے والا اللہ نے کہا نکل جا، لین ہے، رجیم ہے، سب کچھ. اب وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، ادھر تو نہیں سکتا، ظاہر قادر مطلق ہے وہاں کہاں لے. تو اب کرے گا کیا؟ یہ جو ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. دیکھ تو صحیح کسے تو بھیج رہا ہے، دیکھ میں کرتا کیا. اللہ نے دیکھا جا کر لے، آگے بھی کچھ ہے، کر لے. یہ نہیں کہا تو کر ہی نہیں سکتا، کہ جا کر لے. اللہ تو خالق ہے نا، علم کا بھی تیرا میرا سب کا، جانتا تھا کیا ہونے والا، کہ جا نا کر لے. اب اللہ جانتا تھا اس لیے کہا کر لے، یا چھوٹ دے رہا ہے کہ انہیں تو کر ہی لے. اللہ جانے سے کہا اللہ کی نیت ہم کا جان سکتے ہیں. جائیں گے اللہ سے ملاقات ہوگی تو پھر دیکھ لیں گے، پھر پوچھ لیں گے. اور اللہ سے جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اور خبردار اللہ سے ملاقات کا انکار نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے. میں سوچ میں پڑ گیا اللہ سے ملاقات ہوگی کیسے؟ ہینڈ شیک ہوگا، مصافحہ ہوگا، بغل گیر ہوں گے. کیسے ہوں گے کہ یکایک ایک اسم میرے سامنے آیا، السلام علیکم یا لک اللہ. امام زمانہ کا اسم ہے، سلام ہو آپ پر اے لک اللہ. میں نے پوچھا معنی کیا ہے؟ کہا یہی تو معنی ہے، سلام ہو اس پر جس کی ملاقات اللہ کی ملاقات ہے. آپ سلامت رہو. حیدری لکھا ملاقات ہو گئی. خدا کی قسم دیکھیے 1.25 گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، اور یہاں پہلے حلالی سے لے کر تا حد نظر بیٹھے اور بعد جتنے کھڑے ہوئے ہیں آپ تمام کی آپ کی آنکھوں سے جو یہ کشش، یہ نور اور چہرے کی یہ طمانت، وقت بڑھتا جا رہا ہے، آپ اور تازہ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن عبادت وہ زحمت کی حدود تک نہیں لے کے جانا، نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ سلامت رہیے، بس یہی دعا تھی میرا مالک تو ہمت بھی دے، توفیق بھی دے، وہ لفظ بھی دے، وہ ہدف بھی دے، پہنچا سکوں. آپ نے سمیٹا، یہ یقیناً آپ کی تقدیر ہے اور خوش نصیب ہیں آپ. متقین کی ہدایت، اسے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی سے نہیں. وہ جب دیکھتا عبادتیں کرتا ہوا میں یہی کرتا سی. اچھا آپ اس کو
عذرائے تفنن اگر میں نے پنجابی میں کہا آپ اس کو گستاخی سمجھ کر بے ادبی سمجھ کر نظر انداز کریں تو آپ جانیں میں نے قرآن پڑھا ہے قبلہ تمام تفاسیر کہہ رہی ہیں عبادت ایسی کرتا تھا سجدے رکوع تسبیحات قنوت فرشتے آ کے پوچھتے تھے کیا پڑھ رہے ہو ہمیں بھی بتاؤ تم بھی بڑے قریب ہوتے جا رہے ہو اس کے اوپر ہی نکل گیا ہمیں بھی بتاؤ استاد بن کے بیٹھ گیا جو استاد بن جائے نا اندر سے وہی ابلیس ہوتا ہے یہ جتنے استاد بنتے ہیں ذرا کھولنا اندر سے ابلیس ہوتے ہیں آپ سلامت رہیے مولا اپنی زندگی کریں علی کے ذکر سے حاصل ایمان ہوتا ہے علی کے ذکر سے حاصل ایمان ہوتا ہے آپ سلامت رہیے آباد رہیے بس تیزی سے آئیے اس کو مکمل کریں مولا آپ کو سلامت رکھے کرتا تھا میں عبادت اس کی اسی لیے تو اس نے کہا بھائی اس کو کر اب سجدہ مجھے تو کرتا رہا اب اطاعت کی باری ہے عبادت تو نے کی ہے پتہ چلے تو اطاعت گزار ہے یا نہیں یہ ملائکہ دیکھ یہ فرشتے دیکھ یہ ساری مخلوق دیکھ یہ اطاعت گزار ہیں میں نے کہا اس ادھر سجدہ کر انہوں نے ادھر سجدہ کیا تو نہیں کرتا نہیں جو استاد ہوتا ہے نا قبلہ اسے بننے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بنا ہوا تھا کھل گیا اب نکال رہا ہے اپنی دشمنی یہ وہاں نہیں جاتا جہاں وہ کچھ ہو رہا ہو جو اس نے کیا یہ وہاں جاتا ہے اس جگہ جا کر کھیلتا ہے جس جگہ پر اسے سزا ملی اس پر لعنت ہوئی اور وہ کون سی جگہ تھی وہ یہی تھی جس کی وجہ سے تم متقی ہوتے ہو یا کوئی بھی ہوتا ہے وہ وجہ کیا ہے یہ سنو اور اجازت بس بڑی توجہ سے بس اب سماعت فرمائیے گا ذرا اس کو میں ایک ہی لفظ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں میرے بچے جوان سب ذرا غور سے اس کو لے لیں پورا مدعا آخر رکا الف لام میم سے شروع ہوئی ہے بات سادے جو خطاب الف لام میم وہ ایسی خطاب ایسی خطاب الف لام ایسی خطاب ہے اس میں کوئی شک نہیں متقین کی ہدایت ہے متقی ہونا چاہتے ہو دیکھو میں پہلے بھی بڑی تفصیل سے پڑھ چکا ہوں ابھی اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف جو ڈالو متقی ہونا چاہتے ہو تو مولوی سے مت پوچھو مولا سے پوچھو آخری جملہ بڑا ساتھ دیا آپ نے میرا بس آخری جملہ مولا سے پوچھو مولا متقی کیسے ہوا جاتا ہے مولا سے پوچھو مولا متقی کون ہوتا ہے تو کون بتائے گا وہی بتائے گا نا جو خود تقوی الہیہ کا مظہر ہے مولا تقی سے آگے پوچھا کسی نے مولا متقی کون ہوتا ہے بادشاہ نے کہا جس کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ ہم سمجھ نہیں آ سکتے وہ متقی ہو گیا سلامت رہو یہ چہرے مسکراتے رہے ہاتھ اٹھا کے جس کی سمجھ میں بس بیٹا جس کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ ہم سمجھ میں نہیں آ سکتے وہ متقی ہو گیا مولا نے کہا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا کیا ہوگا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور الکتاب گمراہوں کی ہدایت نہیں کرتا متقین کی دعوت دیتا ہے آ جاؤ دعوت دیتا ہے آ جاؤ کیسے آ جاؤ میں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ معاملہ کیا ہے جس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی وہ ہدایت پا گیا جب تک سمجھنا چاہا تھا حسین تو ہے علی کے بیٹے ہیں تو کیا ہوا سیدہ خلال ہے اچھا ٹھیک ہے مقام مرتبہ مقابلہ رسول اللہ کے نواسے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھائی خاندانی جو مراتب ہے اپنی جگہ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ حسین جو ہے وہ باہر آ جائیں اور یہ سارا معاملہ اور بغاوت نہیں بھائی غلط بات ہو رہی ہے جب تک یہ سوچ رہا تھا تو حسین کا راستہ روک کر گمراہ تھا
کوشش کر رہا تھا کہ حسین سمجھا جائے، لیکن جب حسین نے تھپکی دی اور پتا چلا کہ اس کی ماں کا نام تو میں یہاں کھڑے ہو کر ان کے سامنے لے بھی نہیں سکتا، تو حر نے کہا حسین مولا آپ میری ماں کا نام لے سکتے ہو، میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ جیسے ہی حر کو پتا چلا ماں کون تھی، ماں کون تھی، فوراً پلٹ کے واپس آیا تو ہدایت پا گیا، متقی ہو گیا، اور متقی کا امام حسین ہے، ہدایت حسین کرتا ہے۔ وہ جو کل تک یزیدی تھا، جیسے ہی سیدہ کا ادب کیا علیہ السلام ہو گیا۔ آپ سلام کیا کیا ہو اور ہے کیا حر کے پاس؟ حسین کا وقت کی بھیا یہ لائٹ آف کر دیجیے، یہ جو کیمرے کی لائٹ ہے نا، کیمرے والے بھائی جہاں بھی ہیں یہ آئیے، کیمرہ بھلے چلتا رہے، ریکارڈنگ ہوتی رہے، یہ لائٹ بند کر دیجیے آپ ذرا۔ اور اگر بارگاہ میں موجود انتظامیہ کچھ لڑکے سن رہے ہیں، یہ لائٹ بھی اگر کچھ بند کر جو کچھ پڑھ لینے دیجیے ذرا، آپ سلامت رہیے۔ کیا 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 حر نے؟ کوئی حج کر آیا تھا ایسا، حجر اسود کو قریب سے کوئی بوسہ دے دیا تھا اس نے، بس ہو گئی، سلامت رہیے آپ۔ ایسا ہوا کوئی ایسی نماز پڑھ لی تھی حر نے، تہجد پڑھ کے آ گیا تھا، کیا کیا؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، بس چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ۔ صرف ایک کام، جب حسین نے کہا اور تیری ماں تیرے ماتھے میں بیٹھی، عرب میں یہ بڑی بات تھی کہ مجمع عام میں کوئی ماں کے بارے میں ایسی بات کرتی، حر کو غیرت نے یہ قرم لگا، اس کے اندر ایک تلاطم بپا ہوا، لیکن سینے کے نیچے ہی دب گیا۔ دائیں بائیں دیکھا، کہا حسین آپ کہہ سکتے ہیں یہ شرابی کھڑے ہیں، میں ان کے سامنے آپ کی ماں کا ذکر نہیں کر سکتا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حسین سے پہلے حسین کی ماں کا، میں بڑے احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، کئی بار سرکار حر پہ پڑھا، ہر محرم میں پڑھتے ہیں، یہ جملہ میں نے کبھی نہیں کہا، آج کہہ رہا ہوں۔ لائٹ بند کر، حر نے، آواز آ رہی ہے لوگوں کو کافی، آواز سن کے گریہ کریں، کیا دیکھنا ہے؟ حر نے حسین سے پہلے حسین کی ماں کا ادب کیا، اور اگر یہ جملہ میرا پہنچ جائے تو میں چاہوں گا کہ عالم اسلام تک پہنچے۔ حر نے حسین سے پہلے حسین کی ماں کا ادب کیا، تو یزیدی سے علیہ السلام ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ کچھ مناظر ایسے بھی ہیں جہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ رسول اللہ کی زبانی ام ابیہا کہی ہوئی اپنی بیٹی، یعنی کہ اپنی ماں کا بھی جس نے ادب نہیں کیا، مجھے تم بتاؤ میں انہیں کیا کہوں؟ بتاؤ۔ اور
یقین مانو میرا مالک شاہد ہے، میں کم از کم اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں۔ اس نہج پر آپ جانو، آپ کا عقیدہ جانے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فدق کے معاملات میں فدق نہ دینا گستاخی تھی، تو میں کہوں گا کہ میرے عقیدے میں چاہیے ہی نہیں۔ یہ وہ بیوی ہے جس بیوی کی کنیز کے قدموں میں موجود نالین کے تلوے پہ لگی ہوئی خاک بھی فدق سے افضل ہے۔ کروڑ فدق اس پہ قربان ہونا نہیں ملا۔ گستاخی یہ نہیں ہے، گستاخی کچھ اور ہے۔ میں جہاں تک ممکن ہوا میرے لیے پڑھنا، آپ کے لیے سننا، تمام تر احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہ 11 ہجری مدینۃ الرسول میں ہونے والی کربلا سنانا چاہتا ہوں۔ نہیں چلو لفظ بدلو، جو ماتمی بیٹھے ہو، جو عزادار بیٹھے ہو، جن کے آنسو ان کی آنکھوں پہ دستک دے چکے ہیں، ان کے لیے میں 11 ہجری مدینۃ المنورہ میں ہونے والی شام غریبہ سنانا چاہتا ہوں۔ سیدہ سلامت رکھیں، مجھے نہیں پتا آج کون کون تم سے پرسہ وصول کرنے آیا ہے، لیکن ایک بات جانتا ہوں، آج سب سے آگے جو ذات ہے نا پرسہ وصول کرنے میں، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ۔ مجھے نہیں پتا آپ گستاخی کسے جانتے ہیں، حق تلفی کسے جانتے ہیں، فدق نہ دینا۔ یقین مانو حسین بادشاہ کا کربلا میں دیا خطبہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے۔ مولا نے آخری خطبے میں استغاثہ خطبہ جو اس میں مالک نے کہا تھا، تم میرے قتل پہ آمادہ ہو، تمہیں اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے، میں حسین تمہیں ایک سوال پر اس سے زیادہ دے سکتا، مگر تم نسلاً بھکاری ہو، تم مجھے قتل کر کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کرو گے۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے تو سوچو ماں کا مقام کہاں ہوگا۔ اگر سوال کر لیتے ماں فدق دے دیتی، فدق کہا تھا دے دیتی۔ یہی تو بات ہے، یہی تو معاملہ ہے۔ میں اب کیا بتاؤں، پورا نہ پڑھ پاؤں گا۔ اگر دربار پڑھوں تو در توحید پر ہونے والا ستم رہ جائے۔ تم دونوں نہ سن پاؤ گے ایک ساتھ، مر جائیں گے، میں مر جاؤں گا یا تم، اور گستاخی میں کر نہیں سکتا، یہ میری بڑی مجبوری ہے۔ اگر در توحید تک آؤں تو دربار رہ جائے۔ بس دربار کے 2 جملے سنو تاکہ اس کے بعد میں تمہیں بتا سکوں کہ ہوا کیا۔ بس یہ سننا، مجھے نہیں پتا تم گستاخی کسے مانتے ہو، تم گستاخی کسے جانتے ہو۔ ہاں، اور بس سنتے جانا، کیونکہ مجھے ابھی کم از کم مجھے 5 منٹ اور تمہیں عبادت کے لیے دعوت دینی ہے۔ میں کہوں گا تو پھر زیارت آئے گی، پھر کرنا۔ اور آج کی اس ایک زیارت میں تمہیں کئی زیارتیں نظر آئیں، یہ آگے بتاؤں گا۔ میں نہیں جانتا تم گستاخی کسے کہتے ہو، فدق کا نہ دینا گستاخی ہے، حق تلفی ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ نہ ہو، بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے، کبھی بیٹی بھی باپ کے دربار میں بلائی جاتی ہے۔ اجرکم جزاکم الحسن، یہی آ کے پرسے کا بس سنتے جانا۔ اور اگر آ جائے تو یہ کہاں کا انصاف ہے، مجھے تم بتاؤ
کہ وہ 4 گھنٹے کھڑی رہے. سلمان میں تھک گئی ہوں. کھا گئے انسانیت کے کلیجے کو مخدومہ کے یہ جملے. سلمان میں تھک گئی ہوں. عزادارو روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے بابے کی سند کو اٹھایا. ٹھیک ویسے جملہ وصول کرنا میں ادب میں رہ کے پڑھنے کا عادی ہوں، اس سے زیادہ تشبیہ میں کہاں سے لاؤں. حسین کی ماں نے اپنے بابے کے دربار سے اپنے بابے کی تحریر کو ویسے ہی چنا جیسے حسین نے کربلا میں قاسم کے ٹکڑوں کو چنا. علمان علمان، حوصلے سے میرا بھائی، حوصلے سے. بس مجھے تھوڑا سا پڑھنے کی اجازت دینا. مولا تمہارا گریہ قبول کرے، مخدومہ تمہیں سلامت رکھے. بڑی مقبول مجلس سے خدا کی قسم، مولا تمہیں آباد رکھے. عزادارو رک جانا، بس میں جب کہوں گا تو زیارت آئے گی. ہاں ادھر میری جانب دیکھو اور کرتے رہو گریہ. آج کا یہ دن پلٹ کے پتہ نہیں کس کے زندگی میں واپس آئے گا. بس سننا ذرا، سننا. مخدومہ عالیہ سند کے ان ٹکڑوں کو قاسم کی طرح چن کر جب اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے نا تو بی بی نے ایک ہی جملہ کہا یا علی خیبر اٹھانا آسان، اپنے بابے کی بکھری تحریر اٹھانا عزادارو اتنی بھاری ہو گئی وہ تحریر کہ واپسی کے چند قدم پر سیدہ کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی ہے. دروازے پہ کھڑی ہے بیٹی. مخدومہ داخل ہوئی ہے، بیٹی نے ماں کے چہرے کو دیکھا. ہے اماں اتنا غم منایا فدق کا. سنتے رہے، ہے اماں اتنا غم. کہا نہیں بیٹی فدق کا غم نہیں ہے. کہا ماں پھر ایک چپی کہا اماں یہ سفید بال بلا تشبیہ لگا مستقل رونا تیرا میرا کام ہی نہیں ہے، میں اسی لیے ذرا ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں. مخدومہ اپنے زانوں کو زمین پر رکھ کے بیٹھے، ایک بار اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا. جانتے ہو میں تشبیہن پڑھ رہا ہوں، جو سمجھ گیا اس کا نصیب ہے. ایک بار ماں نے اپنی بیٹی کے دائیں رخسار پہ بوسہ لیا، بائیں رخسار پہ بوسہ لیا، پھر پیشانی پہ بوسہ لیا. اب یہ وہ بوسے ہیں جو بیٹی جانتی ہے کہ ماں لیتی. اس کے بعد کہا بیٹی ذرا سر نیچے کر. سر نیچے کیا، ایک بار سر کا بوسہ لیا، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. پہلے ایک کلائی کا بوسہ لیا، پھر دوسری کلائی کا. کہا اماں یہ کیا ہے؟ کہا بیٹی میں آج مدینے کے دربار میں شام دیکھ کر آئی ہوں. بیٹی میں دیکھ آئی ہوں، اب تیری چادر نہیں بچتی. اللہ مان مولا تمہیں سلامت رکھے. حوصلے سے بس میں رک جاتا ہوں، کوئی مر نہ جائے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں رک گیا. لے لو سانس تھوڑا. مجھے ایک منزل پڑھنی ہے. میرا بچہ رک جا، مولا تیری زندگی کرے. جہاں ہے وہیں رک جا، مولا تجھے سلامت رکھے. بس مجھے پڑھنے دینا ذرا، مجھے پڑھنے دینا. بلند کر لو علم کو، بلند کر لو اور رک جاؤ. مجھے بھی پڑھنا ہے. آج جس دن بیٹھے ہو مجھے پڑھنا ہے. جانتے ہو 28 سفر کو گزرے کتنے دن ہوئے؟ مجھے بتاؤ. چلو ایسے 28 سفر کو گزرے. مجھے قبلہ حضرت سمدانی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. اللہ نے مقام لاہور میں ایک سید کی بیٹی کی
ایصال ثواب کی مجلس پڑھ رہے تھے، بڑے لوگوں نے پڑھی، زیدی صاحب سب نے تعزیت کی. اللہ زیدی صاحب مرحوم خطیب آل محمد جب ممبر پہ آئے تو اس سید کو مخاطب کر کے کہتے سید یہ سارے تجھے تعزیت دے کر گئے، میں تجھے مبارک دینے آیا. بڑا پریشان ہوا وہ باپ جس کی بیٹی مر گئی تھی. سوالیہ نظروں سے زیادی صاحب کو دیکھا، کہا سید میں تجھے مبارک دیتا ہوں، تو سید ہے، تیری بیٹی تیری زندگی میں چلی گئی، ورنہ تاریخ گواہ ہے سادات کی بیٹیاں باپ کے بعد امت نے بڑے ظلم کیے. علامہ بس حوصلے سے ہاتھ جوڑ کے، میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا تمہاری حالت دیکھ کے، لیکن مجھے صرف ایک مجھے جس کے لیے محنت کی ہے یہ ساری آزادارو. یہ جو دروازہ ہے نا جسے باب توحید کہا گیا، جسے در توحید کہا گیا، جانتے ہو رسول اللہ میرا بادشاہ جب اپنے گھر سے چلتے مسجد نبوی جانے کے لیے درمیان میں یہ گھر آتا، سیدہ کا یہ گھر، یہ دروازہ، تو مسجد میں جاتے ہوئے صلاۃ قائم کروانے، مسجد سے آتے ہوئے دونوں دفعہ بادشاہ یہی عمل کرتے تھے. لوگوں کو بلانے کے لیے اذان دی جاتی تھی، رسول کو اذان کی ضرورت نہیں، میرا باپ صلاۃ قائم کروانے آتا تھا تو سیدہ کے دروازے کے آگے کھڑے ہو کے کہتے الصلاۃ علیہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیہ یا اہل بیت النبوہ. دروازے کا یہ وہ بی بی ہے، یاد رکھنا. اس بی بی کی ایک حدیث ہے، یہاں مجلس ختم ہو گئی، یہاں مسائل ختم ہو گئے، لیکن میں کیا کروں، میں جو دیکھ رہا ہوں کاش تم دیکھ سکو، میں جو محسوس کر رہا ہوں کاش کر سکو. کوئی طاقت ہے جو مجھ سے پڑھوا رہی ہے، ورنہ میرے لبوں میں ہمت نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں. سیدہ کا ایک حدیث سناؤں. سیدہ زینب عالیہ کہتی ہیں 11 ہجری مدینے میں جب ہمارے نانا نے ظاہری پردہ کیا، وہ رات ہم پر ایسی رات تھی کہ ویسی شام غریبہ بنا. اب پتہ نہیں تم کیا سمجھے، یہ تو اس سے پوچھو نا جو دونوں راتوں کی گواہ ہے. ایسے حالت شک میں مبتلا تھے ہم، جانے کب کیا ہو جائے. بس آج سنو، بڑے صحابی ہیں رسول اللہ میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، ان کی زبانی ایک روایت اور مقتل کا ایک منظر. پھر جو تابوت آئے گا اس میں تم چاہو تو رسول دیکھنا، چاہو تو علی دیکھنا، چاہو تو حسن دیکھنا، چاہو تو حسین دیکھنا، چاہو تو محسن دیکھنا. عبداللہ کہتے ہیں میں نے یکا یک ایک غل سنا، مدینے کی گلیوں میں شور ہوا، گھوڑوں کے دوڑنے کا شور، زنجیروں کے کھنکھنانے کا شور، تلواروں کے چھنکنے کا شور. میں نے گھر سے باہر آ کے پوچھا مدینے پہ کس نے حملہ کیا؟ جواب آیا مدینے پہ حملہ نہیں ہوا، کلمہ گو اجر رسالت دینے رسول کی بیٹی کے دروازے پر کچھ ایسا اجر رسالت جلایا گیا، دروازہ اجر رسالت کی تاب نالا کر جو گرا ہے تو رسول کی بیٹی دروازے کے نیچے ہے. مسلمان کلمہ پڑھتے دروازے سے گزر گئے. سیدہ نے پکارا یا مہدی، میرا محسن شہید ہو گیا.